بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جولائی 2002 کی بات ہے۔ مراکش اور اسپین، یہ آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ پڑوسی ملک ہیں۔ یورو میں انٹری کے ایلیگل انٹری کے بھی دو روٹ ہیں، جو ان میں سے ایک مراکش میں ہے، مراکو۔ یہ وہ جگہ جسے جبل طارق کہتے ہیں، جو طارق بن زیاد نے اسپین پہ حملہ کیا تھا، وہ اسی روٹ کے ذریعے ہوا تھا، مراکو سے آگے۔ تو مراکو اسپین افریقہ میں آتا ہے اور اسپین یورپ میں آتا ہے۔ بڑی سی ایک مطلب پٹی ہے، اس کو سمندری پٹی ہے، اس کو الگ کرتی ہے۔ تو وہاں ایک جزیرہ ہے جس کو ڈیلا بھی بعض بکس میں لکھا، بعض میں کیلا، سی سے بعض میں ڈی سے ہے، چھوٹا سا جزیرہ بالکل۔ تو ان کا اسپین اور مراکش کے درمیان وہ تھوڑی ٹسر چل رہی تھی کہ جی وہ کہتے ہمارا، وہ کہہ رہے تھے ہمارا۔ تو ایک دن مراکش نے اپنے 12 سپاہی وہاں اتار دیے، وہ بے آباد جزیرہ تھا، انہوں نے جا کے مراکش کا جھنڈا لگا دیا۔ اسپین نے اس کا بہت برا منایا، انہوں نے کہا جی یہ تمہیں ضرورت کیسے ہوئی، مطلب کہ یہ تو کافی اس پہ غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے جواب میں ایک دن اپنے 75 سولجر بھیجے، انہوں نے مراکش کا جھنڈا اکھاڑ دیا اور اپنے 2 جھنڈے لگا دیے۔ اب مراکش کو پتہ چلا، ان کا جی دس از ایکٹ آف وار۔ وہاں جلد سے جلوس اور ریلیاں نکلیں، نوجوانوں نے نعرے مارے، ہم ایسے کر دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایسے تھوڑی سی ٹینشن ڈیولپ ہو رہی تھی جولائی 2002 میں۔ یو این او بھی دیکھتا رہا، خاموش رہا۔ فرانس کے دونوں سے اچھے ریلیشن تھے، فرانس نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی ان کو چپ تو کرانا پڑے گا، کیا ہے یہ، کیا ہو رہا ہے۔ تو کولن پاول جو اس وقت امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے اپنے گھر کے کمپیوٹر سے ہی انہوں نے پہلے فون کیا مراکش کو بھی اور اسپین کو بھی، کالیں کی انہوں نے، ایک رات میں 5-7 کالیں کر کے۔ اب انہوں نے خود ہی اپنے گھر کے کمپیوٹر پہ ہی بیٹھ کے وہ ایک ایگریمنٹ اپنی طرف سے بنا لیا، بنا کے وہ ایگریمنٹ نکالا۔ اب دونوں فریقوں کی وہاں کنسنٹ چاہیے تھی، دستخط چاہیے تھا۔ انہیں دونوں کی طرف سے، یعنی اسپین اور مراکش دونوں کی طرف سے اپنے وہ سگنیچر بھی کر دیے، ٹرم بھی لکھ لی، معاہدہ بھی کر لیا، ایگریمنٹ کر کے دونوں کی طرف سے سائن بھی کر دیے، اور ان دونوں کو فیکس کر دیا۔ چاہیے اس وقت فیکس زیادہ شاید تھا، وہ ان کو فیکس بھی ہو گیا۔ دونوں نے اس پہ ایگریمنٹ شو کیا، اور ایک پریس کانفرنس کی، ایک میٹنگ کی، انہوں نے اپنے مذاکرات کیے، اور دونوں نے امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے۔ تو کولن پاول نے کہا کہ یہ جزیرہ چھوڑو، یہ تو میں نے اپنے گرینڈ سنز، اپنے پوتوں کے ساتھ وہاں آ کے سوئمنگ کرنی ہے۔ تو وہ معاہدہ ہو گیا، اور کولن پاول صاحب وہاں سوئمنگ کے لیے تشریف لے گئے اپنے پوتوں کے ساتھ۔ یہ ایک معمولی سی مثال ہے دنیا میں امریکن کی سپر پاور کی سوورنٹی، کہ وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ ہمیں بھی تجربے ہیں یہاں پاکستان میں، ایشیا میں، یا مڈل ایسٹ میں، دنیا تجربے کر رہی ہے۔ تو اینی وے، اس سٹوری سنانے کا مطلب یہ ہے کہ پاور ایسے نہیں ملتی، اس کے پیچھے ایک لمبا بیک گراؤنڈ، لمبا پس منظر سلسلہ ہوتا ہے۔ اور برطانیہ کے زمانے میں پاور تھا، ایک زمانے میں یورپ میں 20ویں صدی کے بالکل سٹارٹ میں یورپ کی 85% لینڈ پہ ان کا، دنیا پلانٹ زمین پہ ان کا قبضہ تھا۔ سب سے بڑی سی پاور تھی یو کے وغیرہ۔ وہ کیوں اس لیول سے معزول ہوئی، وہ جو ہے بہت سی ہوتی ہیں، لیکن ایک جو سرٹن ریزن تھی بیک گراؤنڈ کی، وہ سی معیشت۔ جب معیشت فلاپ ہوتی ہے تو پاور شاور سپر میسی سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس سے بھی کریں گے کہ برطانیہ کس طرح سے اس لیول سے گرا، اس کی کیا وجہ تھی۔ اب امریکہ ہے، لامحالہ سپر پاور ہے،
اور اکانومی میں بھی نمبر 1 ہے۔ اکانومی معیشت کا نمبر 1 ہونا ہی سپر پاور بناتا ہے۔ جب تک کوئی جن کی معیشت سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی وہ سپر پاور کے اسٹیٹس پہ رہے گا۔ اور معیشت اسٹرانگ کیسے ہوتی ہے؟ جس ملک میں خیالات، نئے خیالات، نئے آئیڈیاز دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو اسپیس دی جاتی ہے گرو ہونے کے لیے اور ان کو امپلیمنٹیشن کے لیے، ان تجربات کے لیے، تو نئے خیالات نئے آئیڈیاز میں کنورٹ ہوتے ہیں، نئے آئیڈیاز نئی انوینشنز میں کنورٹ ہوتی ہیں، نئی ڈسکوریز، نئی انوینشنز، اور لامحالہ اسے ان کی جو ٹریڈ ہے وہ بہت آسمان تک چلی جاتی ہے، اور وہ ایک دنیا میں ایک معاشی طور پہ سب سے اسٹرانگ وہ چیز بن جاتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے مثالیں جرمنی اور جاپان کی بھی ہیں کہ جنگ عظیم کی بالکل کمپلیٹ ڈسٹرکشن، تباہی کے بعد وہ ٹریڈ کے ذریعے، اپنی صنعت کے ذریعے، اپنی مینوفیکچرنگ اور انوینشن کے ذریعے وہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ امریکہ ظاہر اب ان کا آئی فون ہی پوری دنیا میں ساری معیشت ایک طرف ہے، اور ان کا وہی اب اس طرح چائنا کیوں جگہ بنا رہا ہے کہ چائنا اپنی سارا فوکس ان کا معیشت پہ ہے، تو وہ اگر وہ معیشت اپنا اس کو رکھ گیا مینٹین، تو لامحالہ میں بھی دنیا کی اگلی پاور ہو۔ لیکن جب تک یہ نئی کوئی بھی قوم جو خیالات میں، آئیڈیاز میں اور ان کی امپلیمنٹیشن میں، ان کی ریسرچ میں، ان کے حوالے سے ایجادات میں اور ڈسکوریز میں آگے ہے، تو اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا، چاہے کوئی بھی ہے۔ گالیوں سے اور جلسے نکالنے سے، ریلیوں سے کسی بھی اثر نہیں پڑتا۔ صدق اللہ العظیم۔